اسپرچل یوگ سیریز کا آج کا سرمن وپ آف زیل، غیرت کا کوڑا، استثنا چوتھا باب 24ویں آیت، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ یوحنا دوسرا باب 13ویں آیت سے 17 آیت تک۔ یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ اور ایک لاسٹ ریفرنس دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی دوسری تیسری آیت، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کباری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مرکزی آیت متی کی انجیل 11واں باب 30ویں آیت، میرا جوا ملائم میرا بوجھ ہلکا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گے۔ استثنا میں پڑھا گیا خداوند تیرا خدا غیور خدا ہے، جیلس گاڈ، اور مزید لکھا وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، غیور خدا۔ یہ پرشین ورڈ ہیں اور عربک ورڈ ہیں جو ہیبروی سے آئے ہیں۔ غیور جیلس کے حوالہ سے جب ہم غیور خدا کہتے ہیں، اور اس طرح چھٹے باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کا نام غیور خدا ہے اور وہ ہے بھی خدا غیور۔ غیور کا جو معنی آپ لیں غیرت کا، یہ ایک ہی ان کے روٹ ہیں، غیر سے یہ روٹ ان کا نکلتا ہے۔ زیل کا معنی لیتے ہیں تو یہ پیشن میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے، مگر غیرت کے معنی کے اندر تو غیرت کہیں یا جوش کہیں، زیل کہیں یا جیلس کہیں، جوش پازیٹیو بھی معنی میں آتا ہے، نیگیٹو کے معنی میں آتا ہے، غیرت بھی دونوں معنی کے اندر۔ تو غیور خدا جب قہر کرتا، غصہ کرتا تو یہ اس کے غیرت کا جوش ہوتا ہے، سمجھے؟ تو یہ معنی ہمارے پاس جو غیرت کے آتے ہیں، تو جو جیلس غیور کے یا غیرت یا جوش یا ذیل کے معنی کے اندر ورڈ بنتا ہے، یہ سینس آف آنر میں بنتا ہے۔ جیلس گاڈ، غیور خدا جو غیرت رکھتا ہے، اس کا سینس کیا ہے؟ اس کی آنر، اس کی ڈگنیٹی، اس کی ڈیٹی، اس کی ذات، اس کی سپرمیسی۔ تو جب وہ اس اہل ہے، ہولی گاڈ ہے، تو اس کے اگینسٹ کوئی بھی جائے گا تو اس کو غیرت آتی، سمجھے؟ جیسے میں آپ آنریبل ہیں اپنے گھر میں، معاشرہ کے اندر، اور اگر کوئی ہم سے بدتمیزی کرے تو کوئی ہمیں جاننے والا وہ جوش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ کیوں ایسا کہا جائے؟ یا آپ ہی کی ذات کے حوالہ سے کوئی آپ کو، آپ خدا کے لیے پالک فرزند، کوئی عیب نہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے اس طرح کی نکمی بات کرنے والا۔ تو یہ غیور خدا کی پرسنالٹی کے اندر سینس آف آنر میں یہ غیور لفظ اور غیرت رکھنا آتے ہیں۔ 20ویں باب میں بھی جب احکام دیے گئے، ان حکموں میں یہ کہا گیا کہ تو کسی غیر معبود کی عبادت نہ کرنا، اس کی ورشپ نہ کرنا، کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کیونکہ میں غیور خدا ہوں۔ اب یہ معنی آپ کے سامنے آگے کہ اس کی آنر دیکھیے، اس کی پاکیزگی، ہولینس، اس کے اگینسٹ کوئی جاتا ہے تو یہ خدا کو غیرت دلانا ہے کہ کچھ جانتا نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ لکھا کہ میں اسے سزا دوں گا، بلکہ آگے لکھا تیسری چوتھی پشت تک
یہ ہے غیرت کہ میری پاکیزگی کو جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ اور کسی معبود کو مورت کو نہ ماننا تو تم نے مانا تو میری پاکیزگی کی انسلٹ کی، تو یہ غیرت کہ اندر آنا میں غیور ہوں اور ہے نہیں پاک خدا، اور تم نے ایک بت کو خدا مان لیا، تو یہ غیور ہونا اور اس کا پھر رد عمل دینا غیرت ذیل کے معنی کے اندر غزل و غزلات میں لکھا ہے غیرت پتال کسی بے مرفت ہے. پتال ایسی پلیس ہے جہاں پر انسان جو رحلت کر جاتا ہے، اربا کے معنی میں بھی وہ نہیں بھرتا، وہ سیر نہیں ہوتی. پتال سلسلہ 32 باب میں بھی لکھا ہے کہ یہ غیرت پاتال تک یہ جلتی رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، اتنی خدا کی غیرت ہے، وہ چھوڑتا نہیں. چوتھی تیسری چوتھی پشت تک یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بات آئی ہے. کیوں بنی اسرائیل نے مار کھائی؟ یہی وجہ، اس کی غیرت کو انہوں نے للکارا. آپ بھی وہ غیرت رکھتے تھے یہوہ کے نام کی، آپ بھی، اس لیے تو لوگوں کو سنسار کر دیتے. تو پالوس 11 باب میں کہتا ہے وہ بھی غیرت رکھتے تھے پر سمجھ کے ساتھ نہیں، بے سمجھ ہو کر ایسے ہی کسی کو پکڑ لینا. آپ تو اس کی ورشپ کرنی نہیں، یعنی اپنا شتیت تو نکالنا نہیں، تو دوسرے کے تنکے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی دوسرے کو سنسار کرتے. تو بے شمار آپ کو بائبل میں ملے گی، جیسے ایک عورت کو سنسار کرنے کے لیے آگے گناہ میں پکڑی کے، تو آپ بڑے گنہگار تھے. خود انسلٹ کرتے تھے، مگر کسی کو انسلٹ کرتے دیکھتے تو ریاکاری تھی ان کے اندر. تو لکھا غیرت تو رکھتے تھے پر سمجھ کے ساتھ نہیں. تو جن کو سمجھ کے ساتھ غیرت تھی وہ خدا جیسی غیرت رکھتے بنی اسرائیل میں اور آج بھی. تو غیور خدا کی آنر نہ کرنا، وہ قہر میں آتا، غصے میں آتا اگر کوئی بت پرستی کرتا، دوسرے معبود کو مانتا. تو لکھا ہے کہ میں چونکہ غیور خدا ہوں، تم کسی اور معبود کو نہ ماننا. یہ 32 استثنا باب میں یہ مزید لکھا کہ تم نے بت پرستی کر کے میری غیرت، مجھے غیرت میں لائے ہو، اسی طرح میں تمہیں جن کی پرستش کی ان قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا تاکہ تمہیں غیرت آئے کہ ہم خدا کے لوگ اور ہمیں یہ نامفتوم مارتے ہیں. یہ ڈیپ ورسز ہیں، تو سمجھے ان کو کہ جب آپ خدا کی غیرت کو نہیں سمجھتے، غیوری کو نہیں سمجھتے، تو پھر تمہیں بھی وہ اس حال میں جانے دیتا ہے کہ تمہاری انسلٹ ہو. کن کے ہاتھ؟ ان کے ہاتھ جن کو تم عزت دے دے، ان سے رسوا کرواؤں گا. باپ دیکھے کہ کہاں، تو پھر وہ ان کو اس طرح دھکے کھانے پڑے کیونکہ انہوں نے خدا مند غیور خدا کو لائق تھی کسی ورشپ نہیں کی. اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں بڑے خدا کے لوگوں نے خدا کی غیوری کو، خدا کے غیور ہونے کو، خدا کی غیرت کو جانتے تھے، عزت آنر کرتے تھے. ان میں ایک واقعہ گنتی کی کتاب 25 باب کے اندر آپ کو فنہاس کا ملے گا، الیعزر کا بیٹا فنہاس، ہارون کاہن کی نسل سے. تو یہ قوم بنی اسرائیل یہ چلی جاتی ہے، یہ جارڈن کے مشرقی حصہ میں تھی، ابھی مواب کے علاقہ میں تھی. جب وہاں پر بلق بادشاہ بلام کو بلواتا تھا کہ ان کے اوپر لعنت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کا جو مذہب تھا غیر معبودوں کی عبادت کرنے والے مواب کے اندر، وہاں پر فغور
बाल फगूद देवता की प्रस्तिश की जाती थी, जिसमें हराम कारी की जाती थी, वर्शिप वो गैर कौमें करती थी। अब कैंप लगे हुए हैं इजराइल के मुआब में, तो बलाम ने बल को कहा कि मैं लानत तो नहीं दे सका, इनको अंदर से मारा जाए, इनका करैक्टर खराब किया जाए। तो वो फिर बाल फगूर के मंदिरों की औरतें, जिनाकार, बदकार, हरामकार औरतें, उन्होंने इजराइल के मर्दों को बुत परस्ती की तरफ लेके गई और वो वहां पर फॉर्निकेशन करने लगे, अडल्ट्री करने लगे, उनकी कुर्बानियां खाने लगे। तो खुदा ने पहले ही इस सिलसिले में लिखवाया था कि मैं गयूर खुदा हूं, तू किसी और माबूद की इबादत ना करना, ना ही उनकी कुर्बानी खाना। आप देखें यहां भी लोग खाते हैं ना कुर्बानियां, कुर्बानी ना खाना, नहीं तो मैं फना कर दूंगा तुम्हें गैरत नहीं कि मैं होली गार्ड और कुर्बानी तुम किसी और की खाओ। या तेरा बदला हो जी, कुर्बानी गोश्त ही है ना जी। इतना भूसा अंदर भरा हुआ, ना रिफाकत रखनी कलीसियाओं के साथ, ना फोकस करना, ना ऑनर खुदा की, जो मर्जी ध्यान में आता है करते जाते। तो उन्होंने बदकारियां की, इजराइल के मर्दों ने खुदामंद को गुस्सा दिलाया, कह भी जब हुक्म दे दिए गए हैं तो ये मत करो। तो खुदा ने फिर सजा देनी शुरू की। मूसा को कहा कि इजराइल के सब जितने भी सरदार हैं, कबीलों के हेड्स हैं, उन्होंने तालीम नहीं दी इन लोगों को, ये वो जिम्मेदार, उन सबको धूप में लटका दो दरख्तों के साथ, धूप में। ये सजा थी, धूप में लटके रहे सारा दिन। ये एक सजा धूप की, गर्मी की, ये भी एक सजा है। समझे? टांग दो इनको। तो उन्होंने भी टांग दिया उन लीडर्स को। फिर भी कौन बात नहीं आती कि हमारे लीडर्स के साथ ये हाल हो रहा है, हम बाज आ जाए। फिर उसने सजा को बढ़ाया तो वबा फैलना शुरू हुई, समझे? और वबा से लोग मरना शुरू हुए, दुख तकलीफें आना शुरू होती हैं। ये नहीं कि हम अपनी करतूतें छोड़ दें, गलतियां छोड़ दें, भागते हैं डॉक्टरों के पीछे, भागते हैं, कहते ये क्यों होगी, दुआ करें जी, ये क्यों होगी। और भाई तुम्हारी नालायकी की वजह से चलना तो ठीक है नहीं जी, दुआ तो ठीक हो जाऊं, वो तौबा कर, माफी मांग, वो तो मांगनी नहीं, दुआ करो जी। रो रहे हैं खुदा के उस खैमा दिमाग के सामने, इजराइल आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा रही है, लोग मर रहे हैं, वबा खत्म हो जाए। तो वबा खत्म नहीं हो रही, वे नहीं कर रहे। खुदावंद ने पहले कहा मैं गयूर खुदा हूं, बुत परस्ती ना करना, ना ही उनकी कुर्बानियां खाना, ना ही हरामकारी करना। खुदा को पहले पता था, पहले ही बता दिया, मगर नहीं बात आ रहे। आज जब आपको बाइबल कह रही है आप उसके उल्ट जाएंगे तो क्या आप बचे रहेंगे? कौन सा फलसफा है कि कोई कहे कि मैं बचा रहूंगा अगेंस्ट जाकर? नहीं बच सकता। ये हठ धर्मी आज भी जारी है। आज भी लोग वो ऑनर इज्जत खुदा की नहीं करते, नहीं करते। अपने मफाद, अपनी ख्वाहिशात की खातर आज एक गलत स्टेप ले जाते और मरते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं, खुदा के साथ भी चलते रहते हैं। तो सुनिए, खुदा ने कहा कि मैं फना कर दूंगा तेरी नस्ल को, हालांकि अगरचे मैंने नेकियां की तुम्हारे, मैं भूल जाऊंगा उनको भी नेकियां इसलिए की कि आप चलते रहे। अब मैं अपनी गैरत दिखाऊंगा तो
تو ماروں گا، فنا کروں گا، تیسری چوتھی نسل تک تباہ کر دوں گا، بالکل روئے زمین سے فنا ہی کر دوں گا۔ بھی اس لیے رکھا ہے زمین کے اوپر، زمین پہ رکھا اس لیے ہے کہ ہم حمد کریں، زمین پہ اس لیے عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا جی گھرانہ بنائیں، عیش کریں، بس عیش پرستی کریں، جاب ہو، بزنس ہو، ایجوکیشن ہو، سب کچھ ہو، گھر بار مزے لوٹے، اس لیے نہیں، اس لیے بنایا کہ میری ورشپ ہو۔ تو کہ میں برباد کر دوں گا اگر نیکیاں بھی میں نے اگر کی تھی بھول جاؤں۔ اس کا مطلب اگر ہمیں برکت مل رہی ہے تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اور اگر غلط جا رہے ہیں تو وہ ہٹا دیں۔ کرتے رہو دعائیں، دعا پہ دعا کرتے رہو۔ مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل سے بھی زیادہ ہڈ درمی لوگوں میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ باز ہی نہیں آتے، باز ہی نہیں آتے، نہ اپنے گھرانوں کی فکر کرتے، منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خود غلط ایکٹ کرتے ہیں تو گھرانے کے دوسرے افراد بھی ویسے ہی کریں۔ تو اب جب وہ جماعت رو رہی ہے، وبا چل رہی ہے، اس کے باوجود ایک شخص جو اسرائیل کا تھا وہ ایک عورت کو ہی لے آیا۔ پہلے تو جاتے تھے وہاں بدکاری کرنے، اب عورت کو وہاں سے لے کے اپنے خیمہ میں، ٹینٹ میں لے آیا ہے، اور جماعت رو رہی ہے مگر وہ باز نہیں آیا غیر قوم کی عورت کو لے کر، بدکار عورت کو موسیٰ کے سامنے، خدا کی حضوری کے سامنے، کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کو نہیں نہ ہوتا ماں باپ کا ڈر، خدا کا ڈر، اپنی غلط کرتوت کرتے جاتے ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں۔ فیمیل کو دیکھو، میل کو دیکھو، یوتھ کو دیکھو، بیٹے بیٹیوں کو دیکھو، جب وہ غلط ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتے، جو مرضی ان کے سامنے آ جائے، کیونکہ جس کو خدا کی غیرت نہیں تو وہ دوسرا کو کیا سمجھے گا؟ ماں باپ، بہن بھائی کو، پریسٹ کو، پاسٹر کیا سمجھے گا؟ سمجھے؟ اس لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے وہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتے۔ سمجھے؟ وہ چلے تو ہمارے ساتھ نہ چلے، ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا ہم تو ان کے فائدہ کے لیے بولتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر نہ وہ آئے، پھر وہ کیوں ہمارے اگینسٹ ہے؟ کیوں؟ کیا بگاڑا ہم نے؟ موسیٰ نے کیا بگاڑا؟ خدا نے کیا بگاڑا؟ بنی اسرائیل رو رہی ہے، وہ پھر لے کے جو ہے وہ عورت کو آ گیا، کس بھی نام اس کا، اور اپنے خیمہ میں بدکاری کر۔ ایک تو آگے جاتے تھے، اب گھر ہی میں لے آیا، خیمہ میں۔ وہ جو مصر سے آ رہے ہیں جن کے اوپر آگ ابر ہے، تو وہ وہاں پر فنہاس جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، دعا اٹھا رہا، اس نے دیکھا کہ یہ پھر نہیں باز آیا اور وہ اپنے خیمہ میں لے گیا۔ لوگ سارے خیمہ اجتماع کے سامنے رو رہے ہیں، وہ اکیلا بدکاری کے لیے عورت کو لے کے آ گیا۔ ایسے منظر آپ نے بھی گھرانوں میں ارد گرد دو احباب میں دیکھے ہو، کئی پردہ پوشی کرتے ہیں، کئی غیرت میں آتے ہیں، کئی ان کو باز کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ ملنا جلنا، رفاقت، شراکت ایسی جیسے ایک راست باز کے ساتھ کرتے۔ جی میرا خونی رشتہ ہے، بھائی ہے، میری بہن ہے، میری آنٹی ہے، انکل ہے، پتہ بھی ہے بدکار ہے، کوئی گیپ نہیں، ویسے ہی ہنسی، ویسے ہی مزہ، ویسے ہی فیلوشپ، ویسے ہی انجوائمنٹ، سمجھے؟ مگر فنہاس اٹھا، ہاتھ میں سے برچھی لی، خیمہ میں گھس گیا اور اس عورت کے مرد کے پیٹ میں گھسیڑا، دونوں کو مار دیا۔ سمجھے؟ خدا نے وہ باہ بند کر۔ یہ میری غیرت، اس بندے نے جانا۔ ہم جب ٹھیک فیصلے لیتے ہیں، بے شک کوئی ہمارا
لوگوں کو نقصان بھی ہو جائے, ہمارے گین بھی ہو جائے, مگر خدا کی بارگاہ میں ہم سرفراز ہو جاتے ہیں. بے شک لوگوں کی نظر میں ہم کچھ بھی ہوں, ہم نے جو ایکٹ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ گینس ہی ہوگا نا, مگر خدا کی حضوری میں ریولیشن اور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نکلے. تو خدا بڑا خوش ہوا. وبا جو ہی ختم ہوئی, لوگوں کو گننا شروع کیا تو کتنے لوگ مارے گئے؟ 24,000. 24,000 لوگ ان کی اس بدکاری سے ہلاک ہوئے. بند جو ہی فنحاس نے خدا کی غیرت کے مطابق ورک کیا, خدا بھی فنا کرتا ہے, تو اس شخص نے خدا کا کام کیا, ان کو جو مین لوگ تھے ختم کیا. کلیسیوں سے ایسے لوگوں کو ہم آؤٹ کرتے, گھسنے نہیں دیتے. تو وبا جب ختم ہو گئی, اب اگلا سنے اسٹیپ, مکاشفہ سنے. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اب یہاں پر 20 سال سے اوپر کے لوگوں کو گننا شروع کر. 20 سال سے اوپر کے لوگوں کو, تاکہ وہ جنگ کرنے کے لیے آگے جانا ہے ملک کنعان. اب نئی بھرتی شروع ہونے لگی مواب کے میدانوں میں. یہ وبا کے بعد تو پہلی ہورب میں ہوئی تھی, جب یہ مصر سے نکل کے آئے, وہاں پر 20 سال سے اوپر لوگ چنے. جب وہ 20 سال سے اوپر کے لوگ گن لیے گئے, چن لیے گئے, تو آگے لکھا ہے ان کو ایک تو کاؤنٹ بھی کیا, دوسرا خدا نے کہا ان میں دیکھ کہ وہ جو پرانے لوگ مصر سے آ رہے تھے, جن کو میں نے وہاں چنا تھا, وہ ان میں ہے یا نہیں. تو لکھا ہے جو پرانے آ رہے تھے ان میں سے ایک بھی جو آگے چنے گئے ان میں ایک بھی نہیں تھا, سارے ہی مر گئے بیابانوں کے اندر. آخری جو مرے وہ 24,000 کے اندر خدا نے ان کو مارا, تب نہیں جو ہے وہ فوج جو ہے چنی گئی. غلطی پہ غلطی کرتے آ رہے تھے. پہلے ان کو وہاں پر تھوڑی سی رعایت دے دی کہ خدا نے موسیٰ نے کہا ان کو نہ مار. تو انہوں نے کہا ماروں گا تو صحیح, بیابانوں میں ماروں گا. جہاں جہاں موقع ملتا تھا مارتا جاتا. اب پھر انہوں نے جب بدکاری کی 24,000 مار دیا, ایک بھی نہیں چھوڑا. خدا نے کہا اب گن, میں نے وہ سارے مار دیے. کلیسا پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے. وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کو معلوم ہے اس کو کس کو یہاں پر بٹھانا. ہمیں پتا ہے کون بیٹھے گا, کون سنے گا, کون سنتا ہے, کون ایکٹ کرتا ہے, کون خدا کے ساتھ چلتا ہے, کون شنوا ہوتا ہے, یہ سب پتا ہے. کون روح ریاض کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ بھی چلے اور اپنے گھرانے میں گناہ بدی کی اجازت بھی دے, جھوٹ فریب ہر طرح کا کام. پھر وہی ایکشن ہوگا اسی طرح لیڈرشپ کے اندر. کیوں لیڈرز بھاگتے پھرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سینئر کے ساتھ آنکھوں سے بچتے ہیں. انہوں نے خرابیاں کرنی, کلیسیاؤں سے دور ہٹتے ہیں. تو یہ ان ساری سٹوریز کے اندر ایک واقعہ عزیہ بادشاہ کا آپ پڑھتے ہیں, ورشپ کے حوالہ سے کہنے لگا کہ نہیں میں بھی بخور جلاؤں گا. بھی تو کنگ ہے, تو اپنی منسٹری میں رہ. منسٹری ہوتی نہیں اور دوسری منسٹریز کے اندر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا, لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں. کوئی باز آتا ہی نہیں, کوئی مشورہ سے چلتا ہی نہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ میں کر لوں, مجھے بتائیں. کرنے کے بعد کہتے ہیں جی خدا نے کہا, نام خدا کا لگا. جو خدا نے نظام بنایا ہے, وہاں فنحاس نے مارا, خدا نے آ کر تو نہیں مارا, فنحاس نے مارا. کیوں مارا؟ ان کی ذمہ داریاں ہیں, وہ لیڈرشپ کے اندر ہیں, ان کو جواب دہ ہونا.
جی میں چنا ہوا ہوں، اور اپنی رفاقت ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے جو کلیسیوں کو بے نہیں کرتے، جو لیڈرشپ کو بے نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، دن دناتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی ہمارا پاسٹر یا کلیسیا، کھڑے ہو جاؤ۔ میں پوچھا یہ کروں نہ کروں، جاؤں نہ جاؤں، فلاں جگہ منسٹری کروں نہ کروں، اتنی اس دور سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہوتے جا رہے۔ مگر خدا کے لوگ جو چنے ہوئے ہیں وہ خدا کی بندگی ورشپ کرتے آپ کو دکھتے چلے جائیں۔ آمین۔ وہ چلا گیا اندر سونے کے بخور کے مذبح کے پاس، کاہنوں نے منع کیا، ریکویسٹ کی کہ یہ تیرا کام نہیں باز آیا، اور آگے مذبح پہ بخور جلانے لگا تو لکھا ہے عزیہ بادشاہ کے ماتھے کے اوپر پھر کوڑ آ گئی اسی ٹائم۔ یہ پہلا شخص جو کوڑی حالت میں بخور کے مذبح پر گناہ کی حالت میں، نہ تیری منسٹری اور گناہ کی حالت میں، کوڑ کی حالت میں، تو آپ بتائیے خدا کی غیرت کیا ہوگی پھر؟ کوڑی کر دیا، بادشاہ جو کنگشپ سے اس سے ہٹا کر ایک کمرے میں بند کر دیا، چل یہاں پر۔ اس کوڑی بادشاہ سے یہ سایہ چپکے ملتا تھا۔ یہ جو پہلے میں نے بات بتا دی نا، کئی ایسے بھی روحانی ان غلط لوگوں کی رفاقت کے پتہ بھی ہے، پھر بھی بیٹھتے ہیں اعلانیہ دلیری کے ساتھ کہتے دیکھی جائے جو مرضی کو کہے، کوئی آنر نہیں، کوئی غیرت نہیں۔ پھر جب کوڑ ہو گیا تو لکھا 80 کاہنوں نے، اتنی یعنی ہر کاہن کو غیرت آئی، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، سب گھس گئے اندر، دھکے مار کے عزیہ کو باہر نکالا، دھکے مار کے آؤٹ، نکل جائے یہاں سے۔ پہلے وہ بادشاہ تھا، اس کا اختیار، اب اس کو آؤٹ کیا۔ کیا تیرا اختیار؟ کون سا تو بادشاہ؟ نکل یہاں سے، آؤٹ یہاں سے۔ تو بارگاہوں کو روکتا ہے۔ ہم یہاں کوئی ممبر غلط ہو کہتے ہیں پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں، او بھائی بار بار گناہ کرتا ہے، مت ایسا کرو، مت خداوند کی غیرت کو للکارو، سمجھے؟ جاتا ہے 100 بار جائے، اگر گناہ کی حالت میں باز نہیں آتا۔ ہولی لوگوں کی ضرورت ہے جو ورشپ ہے، خلط میں لوگوں کی نہیں، سمجھے؟ اپنی فکر کرو کہاں پر ہے کھڑے۔ تو یہ غیرت جو غیور خدا کی ہے فنحاس نے اور کاہنوں نے وہ دکھائی، نہیں چھوڑتا خدا۔ اس نے کہا تیسری چوتھی پوچھتا، پناہ ہی کر دوں گا، رکھوں گا نہیں زمین کے اوپر۔ کیوں رکھوں؟ تو میرے نام کو جلال دینا، کیوں؟ رہنے دو، رہنا ہے تو میری عزت کرو، رہنا ہے تو ورشپ کرو، بندگی کرو۔ اور پھر حوالہ میں نے پڑھا یہودا کی انجیل 2 باب 15 آئے تو 17 آئے، ہیکل کے اندر کرائسٹ نے رسیوں کا کوڑا بنا کر بیل بیچنے والوں کو، کبوتر بیچنے والوں کو، صرافوں کو، جو جنہوں نے اندر بینک منی چینجر بنا رکھے تھے، وہ آپ دیکھیں کہ ہیکل کے اندر تک لے گئے ہیں، بازار بنائے ہوئے تھے، منی چینجر تھے، ہیکل کے اندر سونے کا سکہ جاتا تھا۔ اب جو باہر کے ملک سے ورشپ کے لیے آتے ان کے پاس دوسری کرنسی جس پہ تصویریں ہوتی، ہیکل کے اندر تصویر والا سکہ نہیں جاتا، گولڈ کا سکہ صرف جاتا، تو پھر وہ دوسرے کرنسی دے کے وہاں سے گولڈ کا سکہ لے لیتے، مگر وہ لوٹتے تھے۔ دیکھا ڈاکو کی کھوپ بنایا ہوا ہے، تجارت کا گھر بنایا ہوا ہے میرے باپ کے گھر کو، بیل کثرت سے وہاں پر، کبوتر فروش وہاں پر، چوکیاں ہر طرح کی، ورشپ نہیں ہو رہی۔ کرائسٹ آ گیا، وہ سارا پیریڈ وہاں پر
काहिन भी है, हन्ना भी है, कैफा भी है, सब मिले हुए सैनिड्रिन है यहूदियों की, वो कौंसिल है, फिर भी बाजार लगे हुए हैं अंदर। है किसी को? सिर्फ खुदा का बेटा आया, उसने आकर रस्सियों का कोड़ा बनाया और वहां पर बैलों को, कबूतरों को, हर एक चीज को मारने लगा। ज़बूर 69 का रेफरेंस शागिर्दों को याद आया कि वहां लिखा है कि मेरे बाप के घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तो किसको? फिनहास की तरह क्राइस्ट, खुदा का बेटा, उसको भी खुदा की गैरत आई, खुदा खुश हुआ। अब ये बेटा जिसे खुदा खुश है, वो खुदा की ऑनर करते हैं और कहा मेरे बाप के घर को तुमने डाकुओं की खो बनाया हुआ है, तजारत का घर बनाया हुआ है, और रस्सियों का कोड़ा लिया, रस्सियों का। तो आप कहेंगे कि रस्सी कौन सी इतनी लगेगी? रस्सियों का मैसेज मैं दे चुका हूं, आपको पता चलना चाहिए, अथॉरिटी होती। तो जब कोड़े की बात है, रस्सियों का कोड़ा, तो ये हमें लगेगा ये सॉफ्ट सी बस रस्सियां बंधी है, नहीं, ये गैरत का कोड़ा, रस्सियों का नहीं। टाइटल क्या? गैरत का। मुझे मेरे बाप के घर की बोलिए गैरत खा जाएगी, वो गजूर खुदा भस्म करने वाली आग, तो ये गैरत खा जाएगी। ये उसी सेंस में क्राइस्ट भी भस्म करने वाली आग, पूरे कहर में, पूरे गुस्से में, पूरी गैरत, फिर आज से भी ज्यादा खुदा की सी गैरत। ये नहीं बैल को मार के बस हल्का सा छांटा, कई छांटे के तर्जमे में ले जाते हैं। गैरत खुदा की किस में? मसाया। रस्सियों का कोड़ा तो लग रहा है, साफ जो हो रहा है ये गैरत के माने के अंदर उसे आउट किया और हैकल को पाक किया। मेरे बाप के घर को तुमने तजारत का घर बनाया, डाकों की खो बनाया हुआ है और पाक किया। तो पाकीज़गी, पाक खुदा की जो इंसल्ट करते हैं और खुदा की तरह कहर में, गुस्से में आने वाले, वो गैरत रखते हैं। क्राइस्ट खुदा के बेटे के अंदर भी वही गैरत जो यहोवा के अंदर है। तो यूं खुदा के बेटे ने वो ज़ील, वो जेलस गॉड, वो जो गयूर खुदा है, बेटा भी उसी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सादा सी बात नहीं हो रही कि बस रस्सियों का कोड़ा, ये गैरत है। ये गैरत दिखाई गई। किस तरह की गैरत? जैसे याहू ने, याहू बादशाह ने, जब उसको बादशाह चुना जाता है तो एजबल को भी वो हलाक करता है। एजबल को मारने के बाद फिर ये आगे जा रहा होता अपने रथ के ऊपर, यूनादाब बिन रिकाब रास्ते में मिलता है। याहू पूरे गुस्से में आ रहा है, जोश से भरा हुआ, गैरत से भरा हुआ, खुशी के अंदर के खुदा के काम को। तो याहू और यूनादाब बिन रिकाब जब मिले तो याहू ने उससे कहा, उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा आ मेरे साथ रथ पे बैठ, मेरी गैरत आज देख जो खुदावत के लिए है। मारता आ रहा है उन बुत परस्तों को, और फिर बाल के मंदिर में ले गया यूनादाब को, और उसने कहा आज इन सारे पुजारियों को हम मारेंगे। उनको कहा पहन लो सारे लिबास, और ठीक वर्शिप बाल के मंदिरों के अंदर होगी। तुम सही नहीं कहा जाए, सही करो, कोई भी न रह जाए बाहर। और जब सब अंदर आ गए तो याहू ने अपनी तलवार ली, एक एक मंदिर के अंदर जो बुत परस्ती करने इजरायली आया था सबको हलाक कर दिया, और उस बाल की परस्तिश करने वाले उस सारे मंदिर को भी ढा दिया।
یہ غیرت یاہو کے اندر تھی، خدا کی عورت تھی. ایسے لوگ ثابت کرتے اپنی زندگیوں کا، اور آج بھی ان کا بیان یہاں ہو رہا ہے. تو خدا کا بیٹا کیسے رہ جائے کہ وہ غیرت میں نہ آئے؟ وہ لوگوں کے گناہ معاف کرتا آ رہا ہے. آپ دیکھیں ایک دوسرا اینڈ دیکھیں، ایک بدچلن عورت کو معاف کر دیا، اندھوں کو، بیماروں کو شفا دیتا چلا آ رہا ہے. پر جب گھر کی بات آئی ہے، جب دعا کے گھر کی بات آئی ہے، اس نے کہا یہاں تو میرے باپ کی حضوری، میں تو تمہاری بدروہیں نکال رہا ہوں، تمہارا اندھا پن ٹھیک کر رہا ہوں، تمہارا لگڑا پن ٹھیک کر رہا ہوں، تمہارے گناہ، اب تم اس ہیکل کے اندر تک پہنچ گئے ہو، کوئی عزت نہیں میرے باپ کے گھر کی. میرے باپ کا گھر دعا کا گھر، اور وہاں پر تجارت، بزنس ہو رہا. رسیوں کا کوڑا بنا کر پورے غصے کے ساتھ. آپ کبھی سوچتے ہیں خدا کو کتنا کو غصہ ہو، کتنا سوچیں. یہ غیرت کا معنی ہے کہ مجھے میرے باپ کے گھر کی بولیے غیرت، تو کتنا کو غصہ ہو، بولیے کتنا. کبھی کسی نے ایسا غصہ نہیں کیا ہوگا جو کرائسٹ کو اس دن آیا، کسی نے بھی دنیا میں. فنہاس سے بھی زیادہ، اور ٹسمن کے کاہنوں سے بھی زیادہ. جب سے ورشپ ہیکل میں ہو رہی تھی، یہ بدکاریاں چل رہی تھی، بزنس چل رہے تھے، کوئی بھی غیرت کے اندر نہیں آیا. صرف مسیح خدا کا بیٹا پوری غیرت کے ساتھ رسیوں کا کوڑا یعنی غیرت کا کوڑا بنا کر بسم کرنے والی آگ کی طرح ان کے اوپر نازل ہوا اور ہیکل کو منٹوں میں صاف کر دیا. سمجھے؟ تو جب کرائسٹ نے یہ کام کیا ہے تو یہ کرائسٹ کی یوک اب ہمارے اوپر ہونی چاہیے. یہ ہے جوا غیرت کا. غیرت جو کوڑا ہے، یہ ٹنگ کہاں سے اٹھی؟ یسایہ 9 باب میں اوریب کی چٹان کے اوپر سے ایک کوڑا اٹھاؤں گا، مسیح کی پیشن گوئی. یہ کوڑا غیرت کا، سمجھے، دشمن کو ہلاک کرے گا، گناہ کو ہلاک کرے گا. ہیکل کے اندر ناپاکی پھیلانے والوں کے خلاف اٹھے گا. تو گویا یہ جو کوڑا یوک کے معنی کے اندر کہ اسی طرح کا جدن کی طرح کا جو یوک ہے غیرت کا، خدا کا بیٹا پہنے گا. وہاں یہ اوریب کی چٹان سے اٹھا ہے اور یہ یوک پہن لی گئی. مجھے میرے باپ کے گھر کی غیرت کھا جائے. اور اس نے ثابت کیا، اور جب ہیکل کو صاف کیا تو لکھا ہے شاگردوں کو یاد آ گیا کہ یہ تو زبوروں میں لکھا تھا. خدا کے بیٹے کی غیرت، فل غیرت، کرائسٹ کا یہ جوش، زیل، یہ انتہا کی پتار کسی بے مربت پورے جوش، پوری آگ کے ساتھ بسن کرنے والی آگ کی غیرت کے اندر ہیکل کو صاف کیا. یہ ہے مسیح. آپ سنیے پالوس رسول 11 باب میں جو میں نے پڑھا، وہ کہتا ہے مجھے بھی خدا کی سی غیرت، مجھے بھی خدا جیسی. جب خدا جیسی ہے تو اس کا مطلب ہے مسیح جیسی. مجھے بھی خدا جیسی، عام نہیں، خدا جیسی کہہ رہے. میں آپ نے یہ کہنا ہے مجھے بھی خدا جیسی کہہ رہے. وہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی جماعت میں سے اتنی دلیری سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی خدا جیسی غیرت؟ وہ تو فنا کر دیتا ہے تیسری چوتھی پشت تک. جو بدکاری کرتے، بت پرستی کرتے،
गुनाह करते, फिनहास ने भी गैरत दिखाई, और फिर काहिनों ने, जिसका मैंने जिक्र किया, गैरत दिखाई, बेशुमार और वाकयात याहू ने, क्राइस्ट ने भी। पर पौलुस क्या कहता है? मुझे फिनहास जैसी गैरत, मुझे याहू जैसी गैरत, बोलिए, मुझे काहिनों जैसी गैरत। किसकी गैरत? खुदा जैसी। वो गयूर खुदा है। तो ये गयूर अपने लिए वो खुदा का टाइटल तो नहीं ले रहा, पर उसका जो एक्ट है, कहता है वैसी ही, तभी तो कहता है मैं मसीह की मानित हूं। मुझे खुदा किसी गैरत, ये तो फिर वो गैरत है, तो फिर उसकी मिनिस्ट्री उठा के देख लो, रोज सुनते हैं वहां आता है पीछे, किस गुनाह नापाकी के खिलाफ नहीं किया, कहां कहां नहीं रूहें उसने बचाई। करेक्टर उसका उठा के देखो, कौन से दुख उसने नहीं उठाए, किस तरह मुसीबतों के अंदर वो गुजरा, किस तरह होली रखा, पाक रखा अपने आप को, और अब गैरत रखता हुआ क्या वो कहता, मुझे तुम्हारी बाबत, कलीसिया को, मुझे तुम्हारी बाबत डर है। पहले कहता है गैरत है, उस गैरत में कहता मैं ये कहने लगा हूं, पौलुस कहता है कलीसिया, मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आदम हवा इब्लीस के शिकंजे में आगे गुनाह कर बैठे, उसी तरह तुम्हारा भी पाक दामनी जो है मसीह से हट ना जाए, क्योंकि मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही शोहर से जो हेड है कलीसिया का कराई है। यानी कलीसिया को कहता तुम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हो, तुम्हारी निस्बत का मतलब होता है एंगेजमेंट, क्राइस्ट से वो लेने आ रहा। कलीसिया की पाक दमनी खत्म ना हो जाए, ये पाक रहे, होली रहे। मुझे डर है, खुदा किसी गैरत मेरे अंदर है कि जिस तरह कोई बुत परस्ती करता था वो गैरत में आता था गयूर खुदा, मैं भी गजूरी के साथ गजूर होता हुआ, गैरत में जीर रखता हुआ, रूहानी जोश से बना हुआ कहता हूं कि एक ही शोहर से तुम्हारी निस्बत कराई है, शैतान और गलत तालीम की तरफ ना चले जा। ये गैरत कौन रखता है खुदा की सी? बोलिए, पौलुस रसूल, मुझे खुदा किसी गैरत, तो वो खुद गुनाह करेगा, खुद नापाकी में रहेगा, तुम्हारे ख्यालात खलूस और पाक दामनी से हट ना जाए। उसको ये पता है कि खुदा की गैरत का योग क्राइस्ट की तरह पौलुस ने पहन लिया। कहा मुझे भी गैरत जब पौलुस को है तो मुझे ना होगी, मुझे भी। उससे तो खुदा जैसी कहा, आप क्राइस्ट जैसी खुदा दोनों का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आगे चलकर मसीह का, मुझे मसीह की सी गैरत, मैंने योग पहना हुआ है गैरत का, जील का। मेरे अंदर पैशन है कि मैं किसी को नापाकी में ना देखूं। ये तो नहीं कहूंगा इसे मार दे, कहूंगा खुदा मेरे से बचा ले। ये जोश, इसलिए रूमिया बाद में भी लिखा, रूहानी जोश से भरे रहो, इस गैरत से, इस झील से भरे रहो। नापाकी को ना देखना किसी के अंदर, देखना तो बचा लेना, पर उसके साथ ना मिल जाना। समझे? खुदा की हजूरी का पास उसे नहीं है तो कोई मसीह से पूछे। आज कलीसियाओं को खराब होने दे गलत लोगों से, जो गुनाह के अंदर, बदी के अंदर खुदा की सी गैरत, समझे, मसीह की सी गैरत होगी तो मैं कहूंगा भाई तौबा कर ले।
نہیں تو کہوں گا بچ جائے گا جی آپ میں تجھے غیرت دکھاؤں. یہ دیکھو میں بچا کے لایا, یہ دیکھو مجھے غیرت, یہ دیکھو مجھے غیرت, میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کیا, یہ مجھے